انسان کا دستور تھا، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے۔ ایک دن نا رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو جو پہلے شخص کی آنکھ کھلی نا اسے آسمان پہ سفیدی دکھائی دی۔ گھڑیاں آج ہیں، اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، 800 سال پرانی بات کرنے لگا۔ وہ آسمان کو دیکھ کر کے وقت کا اندازہ لگاتے تھے۔ آسمان پہ سفیدی پھیلی، اس کی آہ نکلی، کہنے لگا افسوس آج تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ جیسی وہ اٹھا دوسرا اٹھا، اس نے بھی سفیدی دیکھی، اس کو بھی یہی احساس ہوا کہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اب آگے بڑھے، چوراہے پہ پہنچے، کہا کیا بات؟ کہا افسوس آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں وہ صبح صادق ہو گیا ہے، صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، یہ روشنی صبح صادق کی ہے، اب تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہم نے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، لوگ درجہ بدرجہ ترتیب بترتیب اٹھتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ گھر سے نکلے مسجد کی طرف، جب مسجد کی طرف آئے نا تو راستے کے اندر اللہ اکبر میرے غریب نواز آپ کے والد گرامی سر سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ غریب نواز کے والد گرامی سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے لوگوں کے چہرے دیکھ کے کہنے لگے بات کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت جی کیا بتائیں، آج تہجد کی نماز نہ مل سکی۔ کہا کس لیے؟ کہا دیکھو فجر طلوع ہو چکی ہے، آسمان پر سویرے کے نشان نظر آ رہے ہیں، یہ سفیدی ہے، صبح صادق کی ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے۔ کہا حضرت جی اگر فجر طلوع نہیں ہوئی ہے تو بتاؤ یہ آسمان پہ سفیدی کیسی ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ آپ مسکرا کے فرماتے ہیں شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، آج میرے گھر کے اندر ایک شہزادہ پیدا ہو چکا ہے جس کی پیدائش کی وقت سے آسمان پر سفیدی ہے۔ اور کہا تم کیا جانو، یہ آسمان تو کچھ بھی سفید نہیں ہے، اگر روشنی دیکھنی ہے تو غیاث الدین کے آنگن میں دیکھو، جب سے بیٹا پیدا ہوا ہے ساری دیواروں سے نور چھن چھن کے برسنے لگ گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی پیدائش ہوئی، اتنے حسین تھے کہ آپ کے چہرے کا نور پورے گھر میں بکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے حسین پیدا ہوئے۔ والدہ اپنے شوہر سے کہنے لگی میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ سرتاج کہنے لگے میں بھی یہ سوچ رہا ہوں۔ آپ کہنے لگے کیا رکھیں؟ خاتون کہنے لگی میرے خواجہ غریب نواز کی امی نام تھا ام الورا اور مشہور تھی ماہ نور کے نام سے۔ یہ یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کا نام یاد ہے تو پھر خواجہ پاک کے ماں باپ کا نام یاد بھی ہونا چاہیے۔ ام الورا نام، مشہور تھی ماہ نور کے نام سے۔ اللہ اکبر، کہنے لگی کتنی پیاری بات ہے، ذرا دل پہ لکھنا۔ کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا نام کیا رکھیں؟ کہا ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ جب یہ بیٹا میرے شکم میں تھا نا، میرے خواب میں بڑے بڑے بزرگ آتے رہے اور کہا کرتے تھے خاتون اللہ تیرے شکم کو بھی حسن کرے، تیرے آنے والے بیٹے کو بھی حسن کر دے۔ اللہ اکبر، کہتی ہے ایک بار کی نہیں ہے، بار بار کی بشارتیں ہیں۔ آپ مسکرائے، فرماتے پھر آج سے ہم نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ حسن۔ اصل نام کیا ہے؟ حسن نام ہے آپ کا، حسن سنجری۔ اللہ اکبر، وقت بدلا، وقت گزرتا گیا، باپ سے اپنے قرآن سیکھا آپ نے۔ اور قرآن اتنے خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے آپ کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو ہوائیں تھم جایا کرتی تھی، پرندے ٹھہر کر کے آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، عمر شریف 14.5 برس کی ہوئی، باپ کا سایہ سر سے ہٹا۔ اور یاد رکھنا لوگوں، جب اللہ کسی کو رتبے بلند دیتا ہے نا تو پھر بچپن سے آزمائشیں بھی دیا کرتا ہے۔ 14.5 سال کی عمر شریف والد کا انتقال ہوا، وراثت میں آپ کو ایک پنچکی ملی اور ایک باغ ملا۔ آپ کیا کرتے تھے نا، باغ میں آپ بیٹھ جاتے، کام کرتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، آپ جھوم کر کے قرآن پڑھتے بیٹھ جایا کرتے، پرندے آتے قرآن سنتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سرکار غریب نواز 14.5 سال کی عمر کے بعد 15ویں سال میں چل رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں باغ میں خود بخود صفائی ہوتی جا رہی ہے، خود بخود پنچکی چل
चलती जा रही है। कई दिन हो गए देखते देखते, एक दिन गरीब नवाज के दिल में ख्याल आया, मोइन आप कहते हैं हसन जरा देख तो सही ये पानी कहां से चल रहा है, ये चक्की क्यों घूम रही है, आखिर कौन है जो बाग में सफाई करता है, पत्ता टूट के गिरता है इससे पहले उठा लिया जाता है, आखिर सफाई करने वाला कौन है। आप बाग की तरफ बढ़े और जाने के बाद कहा दोस्तों अपने दोस्त से चेहरा नहीं छुपाया जाता है, जरा चेहरा तो दिखाओ, तुम हो कौन जो मेरे बाग में काम करते हो। इतना कहना था, चार चेहरे निगाहों के सामने आए, बड़े अजीब चेहरे थे। आपने फरमाया कौन हो, कहा हुजूर हम जिन्नात में से हैं। कहा यहाँ किस लिए आए हो, कहा सरकार जब आप कुरान पढ़ा करते हो आवाज इतनी प्यारी है कि हम आपका कुरान सुनने के लिए आया करते हैं। हुजूर आपको हम क्या बताएं, आपका कुरान पढ़ने का अंदाज इतना बेहतर है कि हमने आपको सुनते सुनते कुरान दुरुस्त कर लिया है, आपको पढ़ते हुए देखा है तो हमें कुरान पढ़ने का सलीका आ गया है। कहा फिर यहाँ सफाई क्यों कर रहे हो, तो जिन्हों ने कहा था ए हसन बात ये है हमने कुरान आपसे सीखा है, तिलावत आपसे सीखी है, और जो सिखाया करता है वो उस्ताद होता है और जो शागिर्द होता है वो खादिम होता है। तो हसन बात ये है जब तक जिएंगे तेरे खादिम बन के जिएंगे, जब तक हम रहेंगे उस्ताद मानते रहेंगे। या मोइन इजाजत दे दे, पढ़ाना तेरा काम है, नौकरी करना तेरे दरवाजे पे हम गुलामों का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बचपन में उनके नौकर जिन्नात थे।